13واں سوال بہت ہی اہم سوال یہ بھی آپ سے کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے بغیر شرمائے اور بالکل کھل کر آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں۔ پریم پرتاپ کالونی رائے گڑھ چھتیس گڑھ کے رہنے والے محمد علی اصغر صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں سیکس ویڈیوز دیکھے، شریعت کے اعتبار سے اس پر کیا حکم نافذ ہوں گے؟ ایک اہم سوال ہے۔ شریعت کے اعتبار سے جو اس کا حکم ہے، آپ فتاوی شامی اور فتاوی ہندیہ کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ معلوم چلے گا، اگر کوئی شخص فحش تصاویر، غلط تصویر یا غلط ویڈیوز دیکھ لے، سیکس کا ویڈیوز دیکھ لے، کوئی بھی ویڈیوز دیکھ لے، اور اس کی وجہ سے اس کا انزال ہو جائے، یعنی نائٹ فال ہو جائے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر اس نے اس ویڈیوز کو دیکھنے میں ہی اگر وہ مشتزنی کر لے رہا ہے، یعنی ماسٹربیشن کر لے رہا ہے، اس کی وجہ سے اگر اس کو انزال ہو گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس پر جو ہے کفارہ لازم نہیں ہوگا، بلکہ اس روزے کی وہ قضا کرے گا۔ حضرت کچھ عورتوں نے بھی آپ سے سوال کیا ہے۔ سوال نمبر 14 رامپور کرشنا الہ آباد یو پی کے رہنے والی رابعہ خاتون نے کیا ہے کہ روزے کی قضا کب تک کر سکتے ہیں؟ بخاری مسلم میں اماں عائشہ کی حدیث موجود ہے۔ اماں عائشہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے جو روزے ہمارے چھوٹ جاتے تھے، ہم اس کو جو اگلا رمضان آنے والا ہے اس سے پہلے جو مہینہ ہے شعبان، اس میں ہم پورا کرتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا سال میں آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، جو آپ کے رمضان کے روزے چھوٹے ہیں وہ آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ جان لیں کہ اگر اگلا رمضان بھی گزر گیا تو اب وہ کیا کرے گا۔ سنن کبریٰ البیہقی میں حدیث موجود ہے کہ اب جو ہے وہ روزے کی قضا بھی کرے گا اور کفارہ بھی دے گا۔ حضرت 15واں سوال ساکینہ کا ممبئی کی رہنے والی منتشا خاتون نے کیا ہے، قضا روزے کا فدیہ کتنا دینا ہوگا؟ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اور بخاری میں حدیث موجود ہے، ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دیں، یہی اس کا فدیہ ہے۔ حضرت 16واں سوال کٹوار جونپور اتر پردیش کی رہنے والی شبنم بانو نے کیا ہے، وہ حاملہ عورت ہے، یعنی پریگننٹ عورت اور دودھ پلانے والی عورت، اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ ذرا رہنمائی فرمائیں۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، دو طرح کے لوگوں کو اللہ نے اجازت دے رکھی ہے کہ وہ اپنے روزے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک وہ شخص جو مریض ہو، دوسرا وہ شخص جو مسافر ہو، لیکن اس میں دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت کا ذکر نہیں ہے۔ نص جو ہے وہ دو لوگوں کے بارے میں، لیکن جب آپ جامع ترمذی، نسائی اور ابو داؤد شریف کا مطالعہ کریں گے تو حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے مریضوں کے ساتھ ساتھ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورتوں کو بھی اللہ کے رسول نے اجازت دے رکھی تھی، وہ اپنے روزے کو بعد میں رکھ سکتی ہیں۔ حضرت 17واں سوال راج محل جھارکھنڈ کے رہنے والے حسن رضا نے کیا ہے، شوگر کا مریض یعنی پیشنٹ ہے یا کسی بیماری میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے اس کو تھوڑی تھوڑی دیر میں دوا لینی پڑتی ہے، یا بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ قرآن کریم سورہ بقرہ اور بخاری میں حدیث موجود ہے، جو شخص روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ مسکین کو فدیہ دے دے۔ 18واں سوال دیناج پور بنگال کے رہنے والے محمد امیر الاسلام صاحب نے کیا ہے کہ میت کی طرف سے یا کسی بیمار شخص کی طرف سے کوئی دوسرا شخص روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ میت کی طرف سے بالکل نہیں رکھ سکتا ہے۔ بیمار شخص کی طرف سے قرآن کریم میں آیت موجود ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ جو لوگ بخاری اور مسلم کی حدیث کا سہارا لیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ روزہ رکھنے کے بارے میں میت کی طرف سے، تو وہ حدیث یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے ذمے منت کے روزہ ہیں، اس سے پہلے وہ فوت ہو جائے، اس کے قریبی رشتہ دار اس کو پورا کریں، وہ منت کے روزے کے بارے میں ہے، لیکن اگر فرض روزے ہیں تو وہ فدیہ دے گا۔